أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سورہ القصص آیت نمبر 88 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو، قریش مکہ کو جو ہے انڈائریکٹلی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا جن بتوں کو پکارتے ہو، جن آستانوں پر جا کر نظر نیازیں چڑھاتے ہو، انبیاء کو پکارتے ہو، صلحاء کو پکارتے ہو، جنوں اور فرشتوں کو پکارتے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کا حکم مانا جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ایک رب باقی رہنے والا ہے جو بڑی شان والا ہے، بڑے اکرام والا ہے. لہ الحکم، حکم اسی کے لیے ہے، فرما روائی اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ عارضی بادشاہ ہیں، قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ایک فقیر کی حیثیت سے کھڑے ہیں. اگر یہ دنیا کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اللہ کے آرڈرز کے مطابق جو ہے عوام پر جو ہے اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہوئے گزارتے رہے تو قیامت کے روز یہ سرخرو ہوں گے. اگر یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے، اپنے آرڈرز کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا تھا، اس انداز سے بادشاہی کرتے رہے تو پھر یہ اللہ کے حضور ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے. ذلت کے ساتھ انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے. لہ الحکم، فرما روائی اسی کے لیے ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، حاکمیت اسی کی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف جو ہے پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پلٹائے جانے والے کو. اور اللہ تم میں سے ہر ایک کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، فردن فردن اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، اللہ کی بندگی اور غلامی کی، اللہ کی پرستش کی، اللہ کی اطاعت کی، یا انسانوں کی غلامی کرتے رہے، انسانوں کی پرستش کرتے رہے، انبیاء اور صلحاء کی، انسانوں اور جنوں کی، فرشتوں کی پرستش کرتے رہے، انسانوں کے مجسمے بنا کر، نیک انسانوں کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتے رہے. اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، اس کی جوانی، اس کے فرصت کے لمحات، صحت کے لمحات، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو اس کا مقصد حیات تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے. تم نے اپنے اس مقصد حیات کو پورا کرنے میں کیا کردار ڈالا. آئیے ہم بھی اللہ کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم اللہ کے اس آرڈر کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں. اگر فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس کے برعکس ہے تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت اور یوم حساب کا صحیح شعور عطا فرمائے. اپنے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.